ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ آپ کی سوچی گئی تدبیر سے کئی گنا بہتر تدبیر سے معاملے کو سنبھال لے گا۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ عورت کے بناؤ سنگار پر صرف اس کے محرم کا حق ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر خوشی میں یاد آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے عطا ہوتی ہے۔ جو اس کی اشرف تخلیق سے پیار نہیں کرتا، وہ خالق سے محبت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ صبر شکر ادا کرنے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ سب یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں پھینکنے پر راضی ہو گئے، لیکن اللہ نے انہیں تخت پر بلند کیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہٰذا اس کی مخلوق سے مت ڈریں بلکہ صرف اللہ سے ڈریں۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ، لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکروہ کام جائز نہیں ہو جاتا۔ اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، ہر لمحہ ہر اس چیز سے فائدہ اٹھانا سیکھیں جو آپ کے میزان کو بھاری کر دے۔ مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ تمہاری روتی آنکھوں نے جو شکوے کیے ہیں وہ اللہ نے سنے ہیں۔ جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ انسان جھوٹا ہے، کیونکہ رب العالمین سے ڈرنے والا کبھی فجر نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کے پاس سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر گالم گلوچ جاہل ہونے کی نشانی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ ہم باہر کی جتنی بھی جنگیں لڑ لیں، اپنے اندر کی جنگ سے ہار جاتے ہیں، اور یہ ہار اتنی بری ہوتی ہے کہ ہم خود کو سمیٹتے سمیٹتے بکھرتے جاتے ہیں۔ پھول والے کی دکان پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا، انسان کو ہر قدم پر جیت چاہیے مگر لوگ میرے پاس آ کر ہار مانگتے ہیں۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کہ کچھ نصیحت فرما دیں، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے کہ آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ رشتہ توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتہ جوڑنے اور نبھانے کی ترغیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔ 3 نیکیاں جن کے کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا اور کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں۔ کانٹے تو پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ عزت تو سب کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ اپنی غلطیوں کی وجہ دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے، اور اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، مگر سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ اس دنیا کو صرف ایک شے بامانی بناتی ہے اور وہ ہے آخرت کی یاد۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ درود پڑھیے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھیے جواب ملتا ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر تم اپنی روح سے دیکھو گے تو خدا نظر آئے گا۔ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر
ठोकर मत मारो बल्कि उसे तराश कर देखो, शायद वो हीरा हो। जब तुम्हारा दिल किसी के गले लगकर रोने को चाहे तो कुरान को गले लगा लेना। तुम जिसे डिप्रेशन कहते हो वो तुम्हारे नमाज ना पढ़ने का नतीजा है, और जब वो तुम्हारी रोती आंखों को करार देगा तो हर तरफ से सुकून की लहर उठने लगेगी। जब अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर इस कायनात का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, फिर तुम्हारा अल्लाह से बार बार रुजू करना, इससे मांगना बेवजह नहीं है। जो तुम्हारे हाथों में इतनी जान डाल देता है कि वो दुआ के लिए उठ सकें, तो वो फिर इन उठे हाथों की लारी भी रखता है। जब हम किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिससे हमें प्यार हो तो हमारी आंखों में मौजूद स्याह दायरा 45% तक बड़ा हो जाता है। कुछ रिश्ते अल्लाह ताला खुद कदम करवाता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिसको तुमसे मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज़ कामों से रोकेगा। इंसान को उसके हालात नहीं ख्यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख्यालात को बदलना आसान नहीं होता। दुआ चाँद को 2 टुकड़ों में तकसीम करके अपनी जगह से सिरका सकती है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा मुकद्दर नहीं बदल सकती। जो दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकती है। अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वो तुम्हारी दुआओं पर राज़ी होना चाहता है। अल्लाह को पुकारो, वो ठीक उन्हीं लोगों को वसीला बना देगा जो तुम्हारे काम में रुकावट बन रहे हैं। अगर नमाज़ पढ़ने वाले को इल्म हो जाए कि कैसी रहमतों ने उसे घेर रखा है तो कभी सजदे से सर ना उठाए। तुम रब का बनकर तो देखो, वो हर किसी को तुम्हारा ना बना दे तो कहना। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो इन लोगों को भी इज़्ज़त देता है जिनसे इसे किसी किस्म के फ़ायदे या मफाद की तवक्को नहीं होती। हद में रहना अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। पानी हद से बढ़ जाए तो तूफ़ान बन जाता है, और इंसान हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। जब कोई दुनियावी तौर पर ऊंचे रुतबे वाला शख्स आपको कह दे कि मैं आपके साथ हूँ तो आप तसल्ली में आ जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे कह रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ तो आप इसको मामूली क्यों समझते हैं। खूबसूरत लोग हमेशा आला इखलाक के हामिल नहीं होते, लेकिन आला इखलाक के लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। मैंने लोगों की भीड़ में लोगों को लोगों के लिए तरसते देखा है। कभी कभी अपने बेहतरीन दोस्त से बात करना ही आपका वाहिद इलाज होता है। शाख पर बैठा परिंदा शाख की कमज़ोरी से नहीं डरता, क्योंकि इसे अपने परों पे एतमाद होता है। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो कभी किसी से तवक्को मत रखो, क्योंकि तवक्को का प्याला हमेशा ठोकरों की ज़द में रहता है। जो लोग शादियों में जहेज़ मांगते हैं, इन्हें रमज़ान में ज़कात भी मांगनी चाहिए। फ़कीरों का हक़ बनता है। जब नुसरत इलाही पर कामिल यकीन हो जाए तो मोमिन के दिल से मखलूक का खौफ ख़त्म हो जाता है। दूसरों की मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ताकतवर और अमीर हों, सिर्फ रहम दिल होना ही काफ़ी होता है। गुस्सा वो सज़ा है जो हम किसी और की गलती पर ख़ुद को देते हैं। आसानियाँ तकसीम कीजिए वरना मुश्किलें जमा हो जाएंगी। शिकवे बहुत इज़्ज़तदार होते हैं, सबसे नहीं होते और सबके सामने भी नहीं होते। अच्छी तरबियत तो घरों से मिलती है, ऊंचे स्कूल सिर्फ तालीम देते हैं। तुम्हारी तन्हाई तुम्हें जिस तरफ माइल करती है, बस वही तुम्हारे अंदर की हकीकत है। इतनी कोशिश ज़रूर किया करें कि कोई आपकी वजह से रब के सामने ना रोए। हम सब किसी के लिए एक मिसाल और किसी के लिए एक सबक होते हैं। हम सब परफेक्ट नहीं होते। हो सकता है आपके पास बांटने के लिए कुछ ना हो, लेकिन शुक्र करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तकलीफ़ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। अल्लाह के नज़दीक वो हलाल माल और दौलत भी पाकीज़ा और काबिल कबूल नहीं जिसमें से ज़कात सदका खैरात अदा ना किए जाएं। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझा लेना बेहतर है। मुश्किल दस्तक दे तो खौफज़दा ना हो, आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दें, क्योंकि कामयाबी हमेशा मुश्किल का बेस बदल कर आती है। माँ से कभी हिसाब मत करना, वरना तुम पर रिज़्क़ के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। शाम ढले एक वीरानी सी मेरे घर जाती है, मुझसे पूछो इसकी हालत जिसकी माँ मर जाती है। माँ ऐसा लफ्ज़ है जो दोनों होंठों के मिलाए बगैर अदा नहीं किया जा सकता। माँ मौत से नहीं डरती, इसे मरते वक्त ये डर होता है कि इस दुनिया में इसके बच्चों को उस जितना को प्यार कर सकेगा कि नहीं।
ذرا سی چوٹ لگے تو وہ آنسو بہا دیتی ہے، اپنی سکون بھری گود میں ہم کو سلا دیتی ہے۔ کرتے ہیں خفا ہم جب تو چٹکی میں بلا دیتی ہے، ہوتے ہیں خفا ہم جب تو دنیا بھلا دیتی ہے۔ مت گستاخی کرنا لوگو اس ماں سے، کیونکہ جب وہ چھوڑ کے جاتی ہے تو واپس نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں ٹھوکر لگنے سے گرنے ہی لگے تھے کہ غیب سے آواز آئی ہے، موسیٰ سنبھل کر چل، اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں رہی۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائی کو آج تک کوئی ناپ نہ سکا اور نہ ہی ناپ سکے گا۔ خوبصورتی کی انتہا دیکھی جب مسکراتے ہوئے میں نے اپنی ماں دیکھی۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کر دیا۔ ماں کی عظمت اور بڑائی کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ رب کریم جب انسان سے اپنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے ماں کو مثال بناتا ہے۔ میری ماں میرے لیے دعا کرتی ہے، اس لیے تو راستے کی ہر ٹھوکر حیا کرتی ہے۔ چھوٹے تھے تو لڑتے تھے، ماں میری ہے، ماں میری ہے۔ بڑے ہو کر لڑتے ہیں، ماں تیری ہے، ماں تیری ہے۔ مجھے محبت ہے اپنے ہاتھوں کی تمام انگلیوں سے، نہ جانے کون سی انگلی پکڑ کر ماں نے چلنا سکھایا ہوگا۔ ہر مشکل آسان ہوتی ہے جب تک زندہ ماں ہوتی ہے۔ گود سے گور تک ہر بات سکھاتی ہے ماں، ہر روز ایک نیا لفظ بتاتی ہے ماں۔ زندگی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں۔ وہ معاشرہ جلد ہی تباہی سے دوچار ہو جاتا ہے جہاں لوگ صرف اپنی ذات کا نفع سوچتے ہوں۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو کچھ اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ ہر شے تیرے جمال کی آئینہ دار ہے، ہر شے پکارتی ہے تو پروردگار ہے۔ والدین کی دعا ایسی ہوتی ہے۔ وہ لوگ آپ کی دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فاصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑے انسان، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ اندھیروں کی دنیا کو روشنی میں بدل دینے والا عمل درود پاک پڑھنا ہے۔ یہی وہ دعا ہے جو ویران دلوں کو آباد کرتی ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجہ اتنا بلند و بالا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ۔ سب سے بلند درجہ جنت الفردوس ہے، جنت کا درمیانی مقام فردوس ہے، عرش الہی فردوس پر ہے، اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، اس لیے تم جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے تو اپنی نماز میں سے اپنے گھر کے لیے بھی کچھ حصہ رکھے، کیونکہ اللہ اس کے گھر میں اس نماز پڑھنے کی وجہ سے خیر و بھلائی رکھے گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کہاں ہے، زمین میں ہے یا آسمان میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان کے دلوں میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارے نفس کی اصلاح میں معاونت نہیں کرتا تو اس کا ساتھ وبال ہے۔ میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ دلوں میں فرق آ جائے تو دلیلیں، منتیں، فلسفے سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں جو نہ بتائے جا سکتے ہیں، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔
اصلی مرد حالاتوں سے لڑتے ہیں اور کمزور مرد گھر کی عورتوں سے۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ کبھی کبھی خزاں درختوں پر ہی نہیں ہمارے وجود پر بھی اترتی ہے، لیکن اس خزاں کا ہمارے سوا کسی اور کو علم نہیں ہوتا۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب اپنے حق میں صرف خیر کی دعا کرو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی مگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہ پایا۔ جنت کی حوروں سے بھی بڑھ کر ہے وہ عورت جسے ایسا مرد ملا ہے جو ہر وقت اسے پیار کرتا ہے، اسے خوش رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ مرد ہو یا عورت، اس کی انا اپنے پسندیدہ انسان کے آگے ہار جاتی ہے۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ سے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل دکھا ہے۔ محبت میں سب سے زیادہ ضروری ہے ایک دوسرے کو وقت دینا۔ ایک دوسرے کو وقت دینے سے زیادہ اگر آپ کو کچھ بھی خاص لگتا ہے تو آپ کو کوئی محبت نہیں ہے۔ کسی کی زندگی برباد مت کریں۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو ساری زندگی سکون سے سونے نہیں دے گا۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو، سب اچھا ہوگا۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں، ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہو اسے اللہ کا قرب ملتا ہے، اور جس پر اللہ مہربان ہو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملتا ہے۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی اسے جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ بانو کہتی تھی، ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ عورتیں عموماً مردوں جتنی کامیاب نہیں ہوتیں کیونکہ انہیں مشورہ دینے کے لیے ان کی بیویاں نہیں ہوتیں۔ جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے ان کو روٹھنے یا ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ جب انسان کی عزت پر حرف آنے لگے تو محبت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، کوئی جتا دیتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار ہی نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص غلطی نہ ہونے پر بھی کوئی آپ سے معافی مانگ لیتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے زندگی بھر رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں، مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ جب آپ اپنی خوشیوں کو گلا گھونٹ کر پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرتی ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ پاک تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ جو تم چاہتے ہو وہ ملے گا، وہ نہیں تو اس سے بہترین ملے گا۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ خود سے محبت کریں اور خود کی پرواہ کریں، اپنے لیے سوچیں، اپنی ذات کے لیے فیصلہ کرنا سیکھیں۔ کیا خود سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔
زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دیں، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے، اگر سب یہیں مل جائے گا تو اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا۔ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے۔ اسی راستے کے انتخاب میں تو انسان کی بڑائی یا اس کا چھوٹا پن چھپا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں میں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھائے بھی تو برا نہیں لگتا۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔